اسٹوڈینٹس، آج ہمارا اس ویک کا لاسٹ لیکچر ہے اور ہم نے جو ہے صوبائی حکومت کے بارے میں پڑھ لیا تھا پچھلے لیکچر میں، اور اس چیپٹر کا بھی آخری ٹاپک ہے سلیبس میں. اگر ہم دیکھیں تو ہم چیپٹر 4 کے ٹاپک نمبر 5 پہ تھے اور وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور ہم نے اس میں صوبوں کو ذکر کر لیا تھا. میں نے کہا تھا آپ لوگ کو تھوڑا سا میں گلگت کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے اور فاٹا کے حوالے سے بتاؤں گا، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور ہمارے کیونکہ پارٹ اے اور پارٹ بی دو لیکچرز ہیں، ہم اسی چیپٹر کے اندر جو چیزیں پڑھی ہیں اس کی بیسک ٹرمنالوجیز کو بھی ڈسکس کریں گے. نئے چیپٹر پہ ہم پھر نیکسٹ ویک جائیں گے. تو اگر ہم فاٹا کی بات کریں تو تھوڑا سا میں نے آپ لوگ کو اس میں بتایا تھا کہ مرج ہو چکا ہے کے پی کے اندر. اسی طرح آزاد کشمیر کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کی اپنی ٹیریٹری ہے، اپنا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے. پریزیڈنٹ جو ہے وہ مسعود خان صاحب ہیں اور پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر ہیں جو کہ پی ایم ایل این کے ہیں. اسی طرح ان کا اپنا چیف سیکرٹری ہے، اور ان کی جو اسمبلی ہے اس میں 49 سیٹس ہیں. لیجسلیٹر از اے یونی کیمرل، یعنی ادھر ایک ہی ایوان ہے. اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے. اور اسی طرح گلگت بلتستان. گلگت بلتستان تو خیر ایک پورا لیکچر اس پہ کور ہو جائے گا، بڑا ٹاپک ہے. تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ٹرمنالوجیز شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے پچھلے لیکچر پڑھے. اس میں میرے سامنے اس وقت اعظم چودھری صاحب کی کتاب ہے. تو اس میں خاص طور پہ جو حکومت کے شعبے ہم نے پڑھے تھے، آرگنز آف گورنمنٹ، جس میں ہم نے فوج کا پڑھا تھا، عدلیہ کا پڑھا تھا، یا سول سروس کا پڑھا تھا، یا اسمبلیز کا ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو مقننہ ہے کیا بیسیکلی لیجسلیشن؟ تو اس کو ہم بک سے پڑھتے ہیں تھوڑا کہ مقننہ حکومت کا اہم ترین شعبہ ہے. اس کا مقصد ریاست کے لیے قانون بنانا ہے، اس لیے اسے مجلس قانون ساز بھی کہا جاتا ہے. آج جو لیکچر ہے اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے نا تو آپ کی بہت سی چیزیں کور ہو جائیں گی. یہ شعبہ حکومت کے دماغ کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بنائے ہوئے قوانین کی روشنی میں عاملہ ریاست کا نظم و نسق چلاتی ہے اور عدلیہ فیصلہ کرتی ہے. مطلق العنان ریاستوں میں قانون سازی کا حق فرد واحد یا بادشاہ کو حاصل ہوتا ہے. وہ سیاہ اور سفید کا مالک ہوتا ہے اور وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا. لیکن جمہوری ریاستوں میں مجالس قانون ساز انتظامیہ سے برتر اور بالاتر ہوتی ہے اور ان کے ارکان عوام کے منتخب ہوتے ہیں. یہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے سمجھنے کی ایسی. تو ریاست کی اگر ہم بات کریں تو ریاست کے چار عناصر ہیں، چار ایلیمنٹس کہہ لیں جنہیں، جس میں نمبر 1 آبادی ہے، نمبر 2 ہے علاقہ ٹیریٹری، نمبر 3 ہے حکومت، اور 4 نمبر ہے اقتدار اعلیٰ، یعنی ان کو چلانے والا. اچھا، مقننہ کا میں نے آپ کو بتایا. اب مقننہ کی آرگنائزیشن کیسی ہوتی ہے، یہ تنظیم سازی. تو یہ آپ کو بتا چکا ہوں، ہم بک سے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. اس میں ایک یونی کیمرل ہے جس کو ایک ایوانی مقننہ کہتے ہیں. اس میں یعنی سندھ اسمبلی، ہمارا پنجاب اسمبلی ہے، صوبائی جتنے بھی ہیں وہ یونی کیمرل ہے. اسی طرح دو ایوانی مقننہ جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے اور سینٹ. اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں ایگزیکٹو کے بارے میں. ایگزیکٹو کو عاملہ بھی کہتے ہیں اور انتظامیہ بھی. عاملہ حکومت کا وہ شعبہ ہے جو مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین اور عدالت کے کیے ہوئے فیصلوں کے نفاذ کا ذمہ دار ہوتا ہے. وسیع معنوں میں عاملہ سے مراد سربراہ مملکت و حکومت سے لے کر ایک ادنیٰ اہلکار تک جو قانون کو نافذ کرتے ہیں اس کا محرک بنتے ہیں. محدود معنی میں عاملہ سے مراد سربراہ مملکت، وزیر اعظم اور کابینہ ہے. یعنی ایگزیکٹوز کے اندر کون کون آ جاتے ہیں؟ ہمارا صدر آ جاتا ہے، پرائم منسٹر آ جاتا ہے اور اس کی کیبنٹ. یعنی ارکان اسمبلی تو بہت ہوں گے نا، ایم این ایس، لیکن کیبنٹ کے ارکین بہت تھوڑے ہوتے ہیں جن کو منسٹر کہا جاتا ہے یا مشیر. اب اس کی ایگزامپلس ہم پڑھتے ہیں. سب سے نمبر 1 ہوتا ہے عاملہ کی مختلف اقسام سے. تو اس کی پہلی ایگزامپل ہے برائے نام اور حقیقی عاملہ. یعنی بہت سارے ممالک میں سربراہ مملکت کو برائے نام اختیارات حاصل ہوتے ہیں. اس کی مثال برطانیہ، جاپان، ڈنمارک. یعنی وہاں پہ کوئن اور کنگ ہے تو وہ بس سیریمونیل ہے،
ان کی کوئی پاور نہیں ہے ایسی، تو اس کو کہتے ہیں برائے نام، واحد اور تکثیری عاملہ۔ اب اس کی ہم بات کریں تو اس میں جیسے امریکہ ہے، فرانس ہے، برازیل ہے، صدر کے پاس سب کچھ ہے، یا سعودی عرب ہے، ان کے پاس بادشاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر ہوتی ہے پارلیمانی اور صدارتی عاملہ، اس میں آپ کا فرانس، جاپان، سری لنکا، اٹلی، پاکستان وغیرہ آ سکتا ہے، اس میں پارلیمنٹری سسٹم ہے۔ پھر ہے موروثی، موروثی ہو گیا جیسے بادشاہ ہے تو اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہی بنے گا حکمران، اور پھر براہ راست، اور فائنلی ڈکٹیٹرشپ عملیت۔ تو یہ 6 اس کے اقسام ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں سول سروس کے حوالے سے ہے، جوڈیشری کے حوالے سے ہے، وہ ہم جب کورس ختم کر لیں گے تو ریپیٹیشن میں ان کو تھوڑا سا پڑھ لیں گے۔ جوڈیشری کی آرگنائزیشن کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ اعلیٰ عدالتیں اس میں بتایا ہوا ہے انہوں نے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، ہائی کورٹ کو بھی اعلیٰ عدالت کہا جاتا ہے۔ درمیانی عدالتیں ہوتی ہیں جس کو ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ ہوتا ہے، اور ادنا عدالتیں جس میں سب جج اور مجسٹریٹ کی عدالت۔ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے بارے میں ذکر ہے اس بک میں۔ تھیوری آف سیپریشن آف پاور، اچھا اس کو ہم عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ججوں کی تقرری کے بارے میں لکھایا ہوا ہے، عوام کے ذریعے بھی انتخاب ہوتا ہے۔ جیسے امریکہ کی 38 ریاست اور سوئٹزرلینڈ کی بعض کینٹونوں میں عوام انتخابات کے ذریعے ججوں کا تقرر کرتے ہیں، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کیونکہ عام لوگ صحیح قسم کے ججوں کو منتخب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ علاوہ ازیں عوام کے ذریعے منتخب ہونے والے جج صاحبان غیر جانبدارانہ رویہ مقدمات کے فیصلے میں اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے ججوں کو منتخب کرنے کا یہ طریقہ بہت ہی خراب ہے۔ اس میں حیرانی کی بات ہے کہ امریکہ کی 38 ریاستیں بھی شامل ہیں، یعنی 50 ریاستوں میں 38 جو ہیں وہ عوام کے ذریعے منتخب کرتی ہیں۔ پتہ نہیں اس کو خراب کیوں کہہ سکتے ہیں، ایک ترقی یافتہ ملک اگر کر سکتا ہے تو وہ خراب تو نہیں ہوگا، ہاں ہمارے جیسے ملک میں ضرور ہی خراب ہو سکتا ہے۔ پھر مقننہ کے ذریعے انتخاب اور عاملہ کے ذریعے تقرر، یعنی لیجسلیشن کے ذریعے اور پھر ایگزیکٹو کے ذریعے۔ اس میں ایک اور چیز ہے جیوری سسٹم کا، اس کو تھوڑا پڑھتے ہیں۔ بعض ممالک میں فوجداری مقدمات میں ایک جج کے بجائے جیوری کے ذریعے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جیوری غیر جانبدار ماہرین اور عام شہریوں کی ایک مجلس ہے جو جج کے ساتھ بیٹھ کر مقدمے کی سماعت کرتی ہے۔ اگر جیوری کے اراکین ملزم کو مجرم قرار دے دیں تو جج مقدمے کے قانونی پہلو کو مد نظر رکھ کر سزا سنائے گا، اور اگر جیوری کے اراکین یہ فیصلہ دیں کہ ملزم بے گناہ ہے تو جج اسے سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ جج جیوری کے فیصلے کا پابند ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ دنیا میں مختلف قسم کے جسٹس سسٹم ہیں جو آج کل رائج ہیں۔ اور آخری ٹاپک جو مجھے اس بک سے آپ کو بتانا تھا وہ تھا تھیوری آف سیپریشن آف پاورز، نظریہ تقسیم اختیارات۔ یہ کہتا ہے نظریہ تقسیم اختیارات کو آزادی کی حمایت میں 18ویں صدی میں فرانسیسی مفکر مونٹسکیو نے اپنی کتاب اسپرٹ آف لاس، یعنی روح قوانین، جو کہ 1748 میں تھی، پیش کیا تھا۔ وہ یورپ کے مختلف ممالک کی حکومتوں کا موازنہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں سب سے زیادہ آزادی برطانیہ میں پائی جاتی ہے، کہ وہاں حکومت کے اختیارات الگ الگ شعبوں میں تقسیم ہیں جو ایک دوسرے میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ تو اچھا یہ تو ایک تقسیم اختیارات ہے، ایک چیز ہے پاور شیئرنگ، یہ کچھ اور چیز ہے، جو جیسے افغانستان میں کہ 2 پارٹیز ہیں، ایک الیکشن جیتتی ہے ایک ہارتی ہے، ایک دھاندلی کا الزام لگاتی ہے، لیکن اینڈ میں ایک کو صدر بنا دیتے ہیں ایک کو وزیر اعظم، تو وہ ایک سم تھنگ الگ ہے، اس میں وہ پوسٹ کانفلکٹ ایریاز ہیں، وہاں ایک الگ تھیوری چلتی ہے۔ یہاں لوکل سسٹم کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ اختیارات کی منتقلی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک فرد کے پاس سب کچھ نہ دیا جائے، مختلف لوگ ہوں جن کے پاس مختلف قسم کی اتھارٹیز ہوں۔ تو اس میں بس فی الحال یہی چیزیں، باقی میں بک سے جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کو بتاتا رہوں گا، باقی ہم لوگ اپنا نارمل طریقے سے ہی پڑھیں گے جس طرح ہم ٹاپک کو نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو باقی جو چیزیں کتابی لینگویج میں بتانی ہوگی وہ میں کتاب سے بتا دوں گا۔ تو ہم اپنا ٹاپک کور کرتے ہیں، آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ پارٹ اے میں
کشمیر یا گلگت میں سے کسی ایک چیز کو کور کر لیں. تو فاٹا کو ایسا اتنا دیکھنے کا نہیں ہے. یہ ایجنسی بس پڑھ لیتے ہیں کون کون سی ہے. اچھا 2017 میں یہ فاٹا ریفارمز آئے تھے جس میں ان کے ممبرس کے پی کے میں مرج ہو گئے. اور یہ ہماری جو ترمیم ہوئی ہے اس کو آپ یاد کر لے گا کون سی ہے. اسی طرح کیا کہہ رہا ہے 69 ووٹ درکار تھے اس بل کو پاس کرنے کے لیے. 25ویں امینڈمنٹ ہے اور 71 لوگوں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا, 5 نے مخالفت میں. تو یہ بھاری اکثریت سے فیصلہ ہوا. اسی طرح یہ سینٹ کی بات ہو رہی ہے اور کے پی کی اسمبلی میں 83 ووٹ درکار تھے اور 87 لوگوں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا. تو اس کی جغرافی کی اگر بات کریں تو یہ پورا افغانستان کے بارڈر کا علاقہ ہے اور اس میں جو ہے نارتھ اور ساؤتھ کے ایریاز ہیں. باجوڑ, محمد ایجنسی ہے, خیبر ہے, اور اکزئی ہے, کرام ہے, نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان. اس کے علاوہ ریلیجن کی بات کریں تو 99% اس میں جو ہے وہ مسلمس ہیں اور خواتین کی تو بہت ہی کم اس میں نمائندگی ہے. یہاں پہ گنے چنے لوگ ہیں جو اس میں وزیرستان سے, اگر آپ کو یاد ہو ایک پی ٹی آئی کی ہوتی تھی عائشہ گلرئی, وہ وہاں سے الیکشن میں حصہ لیتی تھی لیکن بعد میں وہ منحرف ہو گئی. خیر اب وہ الیکشن میں اس نے الگ اپنی پارٹی بھی بنائی تھی مگر کامیابی نہیں ملی. ایڈمنسٹریٹو ڈویژن ہے تو یہ ہے اس طرح اس کی تحصیلز ہیں. باجوڑ ایجنسی ہے. اچھا یہ آپ لوگ اگر نیوز پڑھتے ہیں نا تو یہ ساری ایجنسیز خبروں میں بہت رہتی ہیں. آج کل تو کم ہے لیکن بہت زیادہ رہی ہیں. تو جیسے باجوڑ ہے اس کے علاقے, اگر جو شوق سے پولیٹیکل نیوز پڑھتا ہو, خاص طور پہ جو ڈرون حملے والی جو خبریں تھی, کیونکہ ڈرون کا مرکز یہی علاقے تھے. ہم اب یہ کرتے ہیں کہ کشمیر کو کور کرتے ہیں یا گلگت. پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے, 8 منٹ ہے, تو کشمیر شروع کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ہو جائے. پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑا سا بک سے اور ٹاپکس لیں گے اور پھر ہم گلگت کو پڑھیں گے. کشمیر کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو اس کا میپ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس کتنا ہے. یہ پاکستان کا ڈسٹرکٹ ہے کشمیر کا. تو یہ نیلم ویلی ہے. جو سیاحت کا شوق رکھتے ہیں, ٹورزم کا, ان کو پتہ ہے کہ کتنی خوبصورت وادی ہے یہ. اور جہلم سے آگے یہ شروع ہو جاتی ہے, اسلام آباد سے بہت قریب ہے. اسی طرح مظفر آباد ایک ہے جو اس کا کیپٹل بھی ہے. پھر ہتھیاں بالا, یہ آپ میں سے بہت کم نے اس کا نام سنا ہوگا. حویلی, پونچھ, سودانوتی, باغ ایک بہت خوبصورت ہے اس کا علاقہ ہے. اور یہ ایسا ہے کہ جو تقریباً 1 2 3 4 ضلعوں کو ٹچ کر رہا ہے. پھر کوٹلی, ون آف دا لارجسٹ ڈسٹرکٹ ہے اس کی. میرپور جہاں پہ آپ کا اس کا ڈیم ہے کشمیر کا. اور بھیمبیر. تو اس کے کتنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ضلع ہیں اس کے کشمیر کے. تو انڈیا کے اگر کشمیر سے موازنہ کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, بہت چھوٹا ہے. اس کے برمقابل انڈیا کا جو جموں کشمیر ہے وہ کافی بڑا ہے تعداد میں. تو یہ آپ میپ میں دے سکتے ہیں. یہ جو جہاں یہ ماؤس موو ہو رہا ہے نا, یہ پاکستانی آزاد کشمیر ہے, چھوٹا سا. یہ یہاں پہ ختم ہوا, یہ اوپر گلگت کا ریجن بڑا ہے. اور انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کشمیر ہے اور یہ لداخ ہے, یہ پورا. اور پھر یہ اکسائی چین جو چائنا کے ساتھ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے, چائنا کا حصہ ہے, جہاں چائنا کا وہ پروونس ہے جہاں پہ مسلمس ہیں. تو یہ جو ایریا ہے نا, یہ چائنا, پاکستان اور انڈیا تینوں میں جھگڑے کا, تنازع کا شکار ہے. اس کے کچھ حصے میں چائنا کلیم کرتا ہے, کہیں انڈیا کلیم کرتا ہے اور کہیں پاکستان. لیکن جو بات کامن ہے وہ یہ کہ یہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ مسلمس کی ہے. یہاں پہ رہنے والے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مسلم آبادی کے ہیں. یہ وادی ہے اس کی خوبصورت مظفر آباد کی, آپ دیکھ سکتے ہیں, انتہائی جنت نظیر وادی. باغ سٹی ہے یہ, اگین ون آف دا بیوٹیفل, بہت ہی ٹورزم کے حوالے سے. انفارچونیٹلی 2005 میں زلزلے نے اس کو بہت متاثر کیا کشمیر ریجن کو, ورنہ اس کی خوبصورتی اس سے بھی زیادہ تھی. پھر یہ کوٹلہ ہے جو باغ کا ہے, باغ کے ساتھ ایک علاقہ ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں. پھر دیر کوٹ, یہ اگین باغ میں, یہ پارک ہے.
آزاد کشمیر کا لینڈسکیپ ہے، وادی نیلم اس کو کہتے ہیں، لیپا ویلی، اور یہ نیلم ویلی جو کہ سب سے پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ پھر مندائی گلی، یہ بھی لیپا ویلی ہے۔ پھر میر پور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بہت فیمس ہے وہاں پہ، اور یہ اس کا یہ پاکستان کا غالباً ہے اسٹیٹ ایمبلم، یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر، پاکستان کے اسٹیٹ ایمبلم میں یہ پھول بنے ہوئے دو، نیچے کچھ پتے ہیں، اور ایمان، اتحاد اور تنظیم، یہ قائد اعظم کا فرمان ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ایک ان کا علاقہ ہے، میرے ذہن سے نام نکلا، بالا کوٹ، وہ بہت خوبصورت ہے بالا کوٹ، وہاں پہ ایک ایئرپورٹ بھی ہے، اور بنچوسا جھیل ہے وہاں پہ بڑی خوبصورت۔ اسی طرح ٹولی پیر کا ایک علاقہ ہے، ٹولی پیر تو اتنا اٹریکٹیو ہے، وہ بالکل آپ کو اس میں مماثلت نظر آئے گی، اگر کسی نے ونڈوز ایکس پی یوز کیا ہے تو اس کی طرح بالکل لگتا ہے جیسے وہاں پہ کارپیٹنگ کی گئی ہے اور اوریجنل فیلڈ نہیں ہے، بلکہ ڈسکس کر رہے ہیں تو میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ ٹولی پیر کی دیکھیں، یہ آپ کو بالکل ایسا لگ نہیں رہا جیسے کارپیٹنگ کی گئی ہو، ونڈوز ایکس پی کا جو لوگو ہوتا تھا نا، جو کہ امریکہ کی ایک جگہ میں ایک بندے نے لیا تھا، امریکن فوٹوگرافر نے، ونڈوز ایکس پی وال پیپر، یہ والا، تو یہ بالکل ٹولی پیر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بالکل مماثلت اس سے لگے گی، اور یہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہمیں قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیز ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اسی طرح ایک تتا پانی ہے جس میں آپ انڈے رکھیں تو ابل جاتے ہیں، گرم پانی آتا ہے چشمے کا، اور بنجوسا جھیل ہے، بنجوسا جھیل۔ اچھا یہ سب بتانے کا مقصد آپ کو یہ بھی ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ مری کے اندر ایک ٹورسٹ یونیورسٹی بنانے لگے، جس کے ذریعے سیاحت کو فروغ ملے گا اور اس کو بہت پاپولیرٹی مل رہی ہے، تو اس لیے کشمیر کی جب بات کی جاتی ہے تو کشمیر میں ٹورزم کی اپورچونیٹی بہت زیادہ ہے، اور یہ مین میڈ لیک ہے، یہ نیچرل لیک نہیں ہے، آرٹیفیشیل لیک ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہے پنچوسا جھیل۔ تو اسپاٹس تو بہت زیادہ ہیں، میں نے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کیا اس کو، ایک ہسٹوریکل یونیورسٹی بھی وہاں موجود ہے کشمیر میں۔ تو ایتھنک گروپس کی بات کریں، وہاں پہ گجر ہیں، جاٹس ہیں، راجپوت ہیں، مغل ہیں، اوان ہیں، یہ سارے پنجاب میں بھی پائے جاتے ہیں، سودانز ہیں جن کو سادو سے ہی کہتے ہیں، یا سردار، تو یوزلی وہاں پہ لوگوں کے نام کے ساتھ سردار بہت لگتا ہے۔ اچھا اکنامی وغیرہ، تو یہ ان کی یونیورسٹیز ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یونیورسٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے، اور ان میں صرف ایک دو پرائیویٹ ہیں، باقی ساری پبلک یونیورسٹیز ہیں، یعنی سرکاری ہیں۔ پھر کیڈٹ کالج پلندری بہت مشہور ہے، اور 3 میڈیکل کالجز ہیں، راولا کوٹ میں ایک ہے، سوری میں نے غلط بتا دیتا، بالا کوٹ، وہ بالا کوٹ نہیں راولا کوٹ ہے، بالا کوٹ تو کے پی کے کا حصہ ہے، تو دس از اے کریکشن، میں نے جو آپ کو پنچوسا جھیل اور اس کا بتایا تھا وہ بالا کوٹ نہیں راولا کوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کشمیر کانفلکٹ تو خیر ایک الگ ٹاپک ہے، تو اس کو ہم آج یہیں پہ کرتے ہیں، باقی ہم گلگت کو پڑھیں گے، گلگت کے ٹورزم اسپاٹس پڑھیں گے، ان کی حکومت کو پڑھیں گے، اور ان ڈیٹیل جانیں گے کہ گلگت بلتستان کیا اس میں کتنا زیادہ اپرچونٹی ہے، اور ہم نے کتنی بڑی ایک نعمت ہمارے پاس ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔